تو جو کام ہم ول پاور کے تحت شروع میں کرتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ برین کے اندر اتر جاتا ہے. ہماری جو ول ہے اگر ہم اس کو انیکٹ کر لیں فریکوینٹلی کافی دن تک، یعنی جو ہم کافی دن تک کرتے رہتے ہیں، تو ہمارا برین یہ سیکھتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو ہم چاہتے ہیں. تو برین کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن کرتی ہیں، جیسے پہاڑوں پہ برف پگھلتی ہے تو دریاؤں میں پانی آتا ہے. تو اس میں کرتے رہنا چاہیے کوشش، لیکن جب کوشش میں ناکامی ہوتی ہے اور دوسرا بندہ اس میں حصہ ڈالتا ہے اور وہ ایسے ریئیکٹ کرتا ہے جس کے نتیجے میں آپ پھر صبر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ صبر نہیں کرتے تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو اس سے پھر کافی بیڈ فیلنگ ہوتی ہے نا. جب آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں اور وہ نہیں ہوتا تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اٹ ڈزنٹ ورک، یہ کام نہیں کرتی جی چیز، یہ ٹول ٹھیک نہیں ہے. یہ جو اسرٹیونیس ہے اس کی کئی ریمیفیکیشنز ہیں، کئی طرف اس کی جڑیں جاتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو پیراڈائمز ہیں یا آپ کے نظریات کیا ہیں، اور پھر آپ کی بائیولوجی ساتھ دیتی ہے یا آپ کی بائیولوجی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، یا پھر آپ انالیسس کیسا کرتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلے گا. اور کیا آپ گفتگو شروع کرتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس سٹیج پہ ایگزٹ لے لینا ہے، کس سٹیج پہ اس میں سے نکل جانا ہے، صاف ستھرا نکل جانا ہے. جب دوسرے بندے کی ٹون بگڑی ہو، پھر ہماری اپنی ٹون بگڑی ہو، تو ہم مان سکتے ہیں کہ میری ٹون بگڑ رہی ہے اور آپ کو بھی کوفت ہو رہی ہے یا کچھ ایسی بات، تو ہم کیوں نہ آدھے گھنٹے بعد بات کر لیں. لیکن ایسے موقع پہ کوئی بندہ ہوتا ہے ہماری زندگی میں جو کہتا ہے کہ نہیں ابھی بات کرنی ہے، ابھی بے صبری کا جو مظاہرہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں مینوں دسو کچھ، مینوں پوچھو. آپ کہتے ہیں کہ 2 دن بعد میں تم سے جواب لوں گا اس بارے میں، وہ کہتا ہے میرا جواب 2 دن بعد بھی یہی ہوگا. کبھی آپ نے لوگوں کو کہتے دیکھا ہے جب آپ انہیں مارجن دیتے ہیں کہ چلو سوچ لو 4 دن، کہتے ہیں تو 4 دن بعد بھی میرا یہی جواب ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ 4 دن بعد ہی یہ جواب دے دینا، ابھی ارجنٹ دینے کی کیا ضرورت ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم امپلس کہتے ہیں. اسرٹیونیس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پیپل پلیزر بنیں گے، دوسرے کو خوش رکھنا ہے، نہیں، آپ نے اپنی نظر میں اچھا ثابت ہونا ہے. اپنی نظر میں آپ نے ایسی کوئی بات منہ سے نہیں نکالنی جس کے تھوڑی دیر کے بعد آپ کو افسوس ہو کہ میں نے منہ سے یہ بری بات نکالی. تو اگر فرض کریں ماں باپ آپ سے کوئی کسی ٹائم پہ زیادتی کر دیتے ہیں، کوئی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو کہ نہیں کہنی چاہیے، اولاد کو کسی صورت نہیں کہنے چاہیے، لیکن وہ آپ کے نشے کی تباہ کاریوں سے پریشان ہو کے ایسی بات کر دیتے ہیں، کوئی بری بات کر دیتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے بعد پھر ان کو اندر سے آواز آتی ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا. پھر وہ اندر سے بے چینی ہوتی ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا، اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ڈیمیج انہوں نے کیا ہے اس ڈیمیج کو ٹھیک کریں. اور ڈیمیج کو ٹھیک کرنے کا طریقہ ان کو نہیں آتا تو پھر وہ رشوت دیتے ہیں، وہ انیبلنگ کرتے ہیں، وہ کوئی رشوت دیتے ہیں کہ جو اجازت نہیں دے رہے تھے وہ اجازت دے دی، یا کوئی روپیہ پیسہ دے دیا، یا ویسے ہی بلا وجہ گلے لگا کے منہ چوم کے تو ایسی باتیں کیں کہ مجھے تو تم سے بڑا پیار ہے، یا مجھے تو ایسا ہے، مجھے تو ویسا ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ پرووکنگ نہیں کرنی چاہیے، اور پھر اگر کر لیں پرووکنگ تو پھر انیبلنگ نہیں کرنی چاہیے، پھر وہاں رک جانا چاہیے. اور اگر آپ نے کسی سے پرووکنگ کی ہے تو اس سے جا کے آپ اپولوجائز کر لیں بالکل. کہ سوری میں نے کچھ نامناسب باتیں کی ہیں، میں محتاط رہوں گا آئندہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ اور ڈیمیج کریں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایگزٹ کیسے لیتے ہیں. کیا آپ دروازہ بینک کر کے جاتے ہیں یا آپ کوئی بہت بری بات کر کے، تو پھر تو دوسرا ایسا نہیں کہہ سکتا. لیکن اگر پھر بھی وہ کہتا ہے کہ آپ نے زیادتی کی ہے اور اس طرح میری جو گفتگو کو آپ نے بیچ میں چھوڑ دیا ہے تو اس سے میری بےزتی ہو گئی ہے، تو آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ مجھے اس پہ افسوس ہے کہ آپ کی یہ ایموشنز ہیں یا آپ کی یہ فیلنگز ہیں، میرا ارادہ ایسا ہرگز نہیں تھا، میرا ارادہ تھا کہ فردر ڈیمیج نہ ہو، اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ ہم 1 گھنٹے بعد بات کریں گے
تو آپ اور میں بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ 1 گھنٹے بعد بات کریں. اس کی حالات زیادہ خراب ہونے کی ذمہ داری اپنے اوپر لینی چاہیے نا, کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اس وقت صحیح سٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہوں. سیف ایگزٹ جو لیتا ہے وہ ایگزٹ لینے کی ذمہ داری اپنے اوپر ڈالتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ کا ٹیمپریچر بڑا ہائی ہو گیا ہے تو میں اس وجہ سے سیف ایگزٹ لے رہی ہوں. سیف ایگزٹ لیتے ہیں آپ اپنے ٹیمپریچر کے حساب سے. اگر آپ کا ٹیمپریچر زیادہ ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے اندر سے کچھ اچھی فیلنگز نہیں آ رہی, تو میں اس لیے سیف ایگزٹ لے رہی ہوں کہ کہیں میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جس پہ بعد میں مجھے پچھتاوا ہو. تو اسرٹیونیس ایک لائف سٹائل ہے جو کہ ہم سب کو ضرورت پڑتی ہے, اور اس کی بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جیسے کہ کوئی دوسرا بندہ جب ہم سے بات کرتا ہے یا ہماری بات نہیں مانتا تو ہمیں بعض اوقات بڑی کوفت ہوتی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ مجھے ذلیل کر دیا. کئی لوگ بڑے بڑے لفظ بولتے ہیں کہ میں نے تو یہ بات کہی تو اس نے نہ کر کے مجھے ذلیل کر دیا. اور ذرا سی بات پہ, چھوٹی موٹی باتوں پہ فیملی ممبرز جب ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے, جیسے ایک فیملی ممبر کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ چلو کافی پینے چلتے ہیں, اور دوسرا کہتا ہے کہ میں نے نہیں جانا, تو کہتے تو نے تو مجھے ذلیل کر دیا. تو اس طرح بندہ ذلیل نہیں ہوتا, اور کوئی کسی کو ذلیل نہیں کرتا. یہ اپنی پور سیلف اسٹیم ہے, اپنے اندر کی ایک کیفیت ہے جس کی ذمہ داری خود ہم پر عائد ہوتی ہے, دوسرے پہ عائد نہیں ہوتی. ہم جب کوئی غلط کام کرتے ہیں, کوئی بدتمیزی کرتے ہیں اور اندر سے بری فیلنگ محسوس ہوتی ہے تو وہ ہم پر ہی ہے, اس میں دوسرا بندہ ذمہ دار نہیں ہے. اور کبھی بھی کوئی کچھ کہے تو اگر آپ کی کوئی بات نہیں مانتا تو اس کو انسلٹ کے طور پر کبھی بھی نہ لیں. سیلز مین کو خاص طور پر یہ سکھایا جاتا ہے کہ کوئی بھی گاہک جب آپ کو کہتا ہے کہ میں یہ چیز نہیں خریدنا چاہتا, تو وہ آپ کو ریفیوز نہیں کر رہا ہوتا, وہ پروڈکٹ کو ریفیوز کر رہا ہوتا ہے. اس کو وہ چیز نہیں چاہیے, آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے. تو سیلز مین کو بڑی مشکل پیش آتی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ کوئی انہیں ہاں کہے, اور ان کو باقاعدہ اس چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے. کئی دفعہ ٹیلی فون آتے ہیں, جیسے مختلف کمپنیاں ہوتی ہیں تو وہ اپنے بزنس اپرچونیٹیز کی تلاش میں انہوں نے نمبر کہیں سے حاصل کیے ہوتے ہیں اور وہ فون کرتے ہیں, تو ودن 30 سیکنڈز ان کو بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا جا سکتا ہے کہ جو اسرٹیو بھی ہو, آپ ایگریسو بھی نہ ہوں, اور دوسرا برا منائے بغیر پیچھے ہٹ جائے. بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں, تو آپ ان کو نہیں بلیم کرتے, آپ اپنے آپ کے اوپر بات رکھ کے کرتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں اجنبیوں سے بات نہیں کرتا, تو یہ آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا. آپ کو کسی نے کال کی, کسی بینک نے یا کسی اور نے کال کی ہے, تو آپ کال سنتے ہیں کہ کوئی کون ہے اور آپ بتاتے ہیں کہ میں آپ کو نہیں جانتا, اس لیے میں اجنبیوں سے بات نہیں کرتا, پلیز برا نہ منائیے. کہتے ہیں نہیں پہلی دفعہ بات کریں تو سب اجنبی ہی ہوتے ہیں, بات کرنے سے ہی بات آگے چلتی ہے. تو میں کہتا ہوں نہیں, میں بات آگے نہیں چلانا چاہ رہا, آپ میری بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ میں بات آگے نہیں چلانا چاہ رہا, آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ. تو پھر جلدی لوگ سمجھ جاتے ہیں, تو ان کو بھی برا نہیں لگتا, اور ان کی نظر میں آپ کی عزت بھی خراب نہیں ہوتی. عزت تب خراب ہوتی ہے جب آپ بدتمیزی کرتے ہیں. اگر آپ نے کسی سے بدتمیزی نہیں کی اور اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے, تو اس کے بعد کوئی اگلا بندہ آپ کے ساتھ زیادہ برائی نہیں کر سکتا. لیکن یہاں گھر میں جب نشے کا مسئلہ ہوتا ہے اور آپ بھی جذباتی ہوتے ہیں, اور آپ کے جذبات 24 گھنٹے اس سولی پہ ٹنگے ہوتے ہیں کہ کہیں یہ نشہ تو نہیں کر رہا, کہیں یہ زیادہ تو نہیں کر رہا, اس کو روکیں کیسے, اس کو پکڑیں کیسے, اس نے چھپایا کہاں ہوا ہے. آپ کی جو کل کائنات ہے, کل ایکٹیویٹی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اس کے جو نشے کی مقدار ہے اس کو کم کرنا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے کم کرنا ہے, اور پھر ہر روز سمجھنا ہے کہ میں سکسیسفل ہوں.
ہر روز یہ سمجھنا ہے کہ یہ میری ہی وجہ ہے کہ یہ زیادہ نشہ نہیں کر پا رہا، اگر میرے پہ نہ ہوتا تو پھر یہ بہت زیادہ نشہ کرتا. پر آئی ایم ہیئر ٹو ٹیل یو کہ یہ بالکل غلط فہمی ہے. جس بندے نے جتنا نشہ کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے، پلس جو آپ اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اس سے وہ 20% زیادہ کرتا ہے، اور پھر آپ کو یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ آپ نے اس کی کشتی کو ڈوبنے سے بچا رکھا ہے. اپنے ڈاکٹر کو اپنا سمٹم نہ بتانا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بے ہوش پائلٹ کے ساتھ جہاز میں سفر کرنا. مطلب اگر پائلٹ کو ہوش ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور آپ اس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو آپ کی زندگی بھی خطرے میں ہے. تو ڈاکٹر کے ساتھ جو بھی بات ہو دل کی وہ کر لینی چاہیے. ڈاکٹر کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو 2 الٹیاں آئی ہیں کہ 4 آئی ہیں. اگر 4 آئی ہیں تو آپ 4 بتا دیجئے. اگر آپ کو جو بھی مسئلہ ہے اس کو منیمائز نہ کریں. منیمائز کرنے کا مطلب ہے کہ کم کر کے نہ بتائیں، اور صحیح جو بات ہے کھل کے کر دیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیشنٹس بڑی تیزی سے سیکھ رہے ہیں. تو یہ جو ایک آنیسٹی ہے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ، اسے اپنا سمجھتے ہوئے، یا والدین کے ساتھ انہیں اپنا سمجھتے ہوئے، یہاں سے حالات ہموار ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی خطرے سے نکل جائے گی. یہاں سے حالات آگے بدلنا شروع ہوتے ہیں. اور جب فیملی آپ کی عزت کرنا شروع کرے اور اسرٹ کرنا شروع کرے، انیبلنگ نہ کریں، پرووکنگ نہ کریں، رسپیکٹ جو ہے وہ آپ کی بالکل نہ کم کریں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈی ہیومنائز نہ کریں. ڈی ہیومنائز یہ ہمارے لیے بہت کامن ہے، ہسٹوریکل ہے. ہم نے صدیوں اور ہزاروں سالوں سے یہ سیکھ رکھا ہے کہ اگر کسی کا رویہ ہماری پسند کا نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے. چاہے ہم یہ لفظ نہ بولیں کہ وہ انسان نہیں ہے، لیکن ہم بیہیو ایسے کرتے ہیں کہ وہ انسان نہیں ہے. اور یہ ہر نشئی کے ساتھ یہ تجربہ ہوتا ہے، چاہے وہ اوور ایٹنگ کا نشئی ہو، چاہے وہ گیمبلنگ کا نشئی ہو، چاہے وہ ورکوہولزم کا نشئی ہو، چاہے وہ سوشل ورک کا نشئی ہو، چاہے وہ تبلیغی نشئی ہو. تو یہ ڈی ہیومنائز کرنا جو ہے، جس سے انکنڈیشنل ریگارڈ ختم ہو جاتا ہے اس بندے کے ساتھ. جب بھی کوئی ہمیں بہت تنگ کرتا ہے گھر میں تو ہم اس کو نہایت خاموشی سے اعلان کیے بغیر، کوئی معاہدہ کیے بغیر اسے ڈی ہیومنائز کر دیتے ہیں. ہیومنائز کا مطلب ہے کسی کو انسان کے درجے پہ فائز کرنا، اور ڈی ہیومنائز کا مطلب ہے کہ اس کو انسان کے درجے سے اتار کے پنجے بٹھا دینا. تو سوچئے کہ کیا یہ ہے نہیں کہ نشئی جو ہوتا ہے اس کو ڈی ہیومنائز کیا جاتا ہے. ایون ریہیبلیٹیشن سینٹرز والے کرتے ہیں، پروفیشنلز کرتے ہیں، پولیس والے کرتے ہیں، معاشرے میں لوگ کرتے ہیں. چلو کرتے ہیں، اپنے ماں باپ بھی کرتے ہیں، اپنے بہن بھائی بھی کرتے ہیں، اپنے دوست بھی کرتے ہیں. ڈی ہیومنائز. اچھا، یہ جو ڈی ہیومنائز کرنا ہے یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے خرابی کی جانب. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کے گھر میں پیٹس بھی ہوتے ہیں، اور آپ کے گھر میں گھر کے افراد بھی ہوتے ہیں، اور آپ پیٹس کو ہیومنائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پیٹس کو ہیومنائز کیسے کیا جاتا ہے؟ میں ایک دفعہ کسی کے گھر میں گیا لنچ پہ، اور ان کے گھر میں 130 کتے تھے جو کہ انہوں نے مجھے دکھائے. چھوٹے چھوٹے، نکے نکے، موٹے موٹے، بڑے ڈھیر سارے تھے. اور میں دیکھتا رہا، حالانکہ مجھے ان سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی. تو آخر میں نے کہا کہ آپ کو کتے تو بڑے خوبصورت ہے، بڑے لاجواب ہے. تو وہ ناراض ہو گئے، کہتے جی یہ ڈاکٹر صاحب کتے نہیں ہے ساڈے بچے نے. ان کے بچے بھی نہیں تھے جن کی میں بات کر رہا ہوں، وہ دونوں میاں بیوی. مطلب یہ ہے کہ وہ اب اس دنیا میں بھی نہیں ہے. ان کا ایک سکول سسٹم تھا بہت اچھا، لڑکیوں کا سکول سسٹم تھا، خالی لڑکیوں کا. کافی دیر مجھے ان کو منانے میں لگے کہ وہ مجھے سمجھ نہیں کہ ان کو میں کیا کہوں. تو انہوں نے پھر مجھے کافی ڈیٹیل سے سمجھایا کہ کس طرح یہ ہمارے لیے بالکل بچوں کی طرح ہیں. اور جو لوگ بھی پیٹس رکھتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پیٹ ان کی باتیں نہیں سمجھ رہا. تھوڑا بہت ایموشنز تھوڑا بہت سمجھتے ہیں، لیکن آپ انہیں ہیومنائز کر رہے ہوتے ہیں.
کیونکہ وہ نشہ کر کے آپ کو تنگ نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ بدتمیزیاں نہیں کر رہے ہوتے، وہ آپ کے پاؤں میں لٹنیاں لے رہے ہوتے ہیں، یا وہ آپ کی آواز پہ بھاگ کے آتے ہیں، آپ بال پھینکتے ہیں تو وہ اٹھا کے لاتے ہیں. تو جب کوئی ہمارے ساتھ خرابی نہیں کرتا تو چاہے وہ پیٹ ہو تو ہم اسے ہیومنائز کرتے ہیں. کورولری ٹو دس از کہ جب کوئی انسان ہمارے ساتھ خرابی کرتا ہے تو ہم اسے ڈی ہیومنائز کر دیتے ہیں. یہ میں صرف سمجھانے کے لیے دونوں طرف کی مثال دی ہے کہ ہم ہیومن بینگ کیا کرتے ہیں، اور جب ہم انہیں ڈی ہیومنائز کر دیتے ہیں تو یہ بات ان کو ہم بتا بھی دیتے ہیں ان سو مینی ورڈز، کلیئرلی بتا دیتے ہیں. تیرے ورگا تے ساڈے خاندان چ کدی پیدا ہی نہیں سی ہویا. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں، حتیٰ کہ پھر وہ بھی کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں تے تہاڈا پتر ہی نہیں ہےگا، مینوں تے تسی ہسپتالوں لے آئے سو یا پتہ نہیں کتھوں لے آئے سو، میرا ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ. اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ بڑی عام ہونے لگتی ہیں. تو ویسے جو آپ کہتے ہیں سر آنکھوں پر آپ نے جو تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اٹھائی ہوتی ہیں، اور جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب تانوں رہنا پوے نا تو پھر تانوں لگ پتہ جائے کہ اس بندے نال رہنا کیویں ویں. تو مجھے پتہ ہے، اب اتنے سالوں میں مجھے پتہ چل گیا ہے، لیکن آپ نے جو بھی بات کرنی ہے اگر آپ انہیں ہیومنائز کر کے کریں گے، انسان سمجھ کے کریں گے، تو آپ کے ذہن میں لفظ آئیں گے، آپ کے ذہن میں فکریں آئیں گے، آپ کے ذہن میں سوچیں آئیں گی، تھاٹس آئیں گے. لیکن اگر آپ انہیں جانور سمجھ کے ڈی ہیومنائز کر کے ان سے بات کریں گے تو آپ کے صرف ایموشنز اوپر آئیں گے، آپ کا غصہ اوپر آئے گا، آپ کی ڈیسپریشن اوپر آئے گی، آپ کی باڈی لینگویج خراب ہو جائے گی، آپ کا لب و لہجہ خراب ہو جائے گا، اور اس سے کوئی پیغام اچھا دوسری طرف جانب نہیں جائے گا. تو یہ جو ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ کوئی اور چیزیں شامل ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ رسپانسبلٹی کسی نہ کسی پہ ڈالنا. ماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ اے سب تہاڈا کیتا ہے، تسی پتہ نہیں تہاڈا کوئی مسئلہ ہے، میرے خاندان چوں تو کدی بھی کسی نے نشہ نہیں کیتا، تہاڈے خاندان نوں اگ لگی ہوئی ہے. وہ اس طریقے کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کو رسپانسبلٹی ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں، کہ رسپانسبلٹی کو اٹھا کے کہیں اور رکھ دینا اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے بری الذمہ قرار دینا. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں مورل ڈس انگیجمنٹ کی طرف لے جاتی ہے. مورل ڈس انگیجمنٹ کا مطلب ہے کہ غلط کاموں کی طرف لے جاتی ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں اکساتی ہیں کہ ہاں تسی مار دو بندہ. دنیا میں لوگ بندے مارتے ہیں نا، تو کیسے مارتے ہیں؟ دیکھیں، سرکار بندے مارتی ہے، جیلوں میں قیدیوں کو پھانسی دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے ملک کے ساتھ جب جنگ ہوتی ہے تو ہمیں ذرا بھی محسوس نہیں ہوتا جب ہمارا واسطہ کسی اوپوننٹ سے پڑتا ہے جو واگا بارڈر کے اس پار ہو، تو اس پہ گولی چلانے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں مورل ڈس انگیجمنٹ. رات کو ڈاکو گھر آ جائے اور ہم اوپر کھڑے ہوں اور وہ نیچے ہو تو ہم اس کو جان سے مار دیں گے. مورل ڈس انگیجمنٹ جو ہے آ جائے گی کہ ہاں یہ ڈاکو آیا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کو مار دیں. اس طرح اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس سے مورل ڈس انگیجمنٹ یعنی اخلاقی اقدار سے ہمارا قطع تعلق ہو جاتا ہے کہ اچھا تو میرے نال انج کیتا ہے تو پھر میں بھی تیرے نال انج ہی کراں گا. یہ بھی مورل ڈس انگیجمنٹ. مورل ڈس انگیجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اجازت دے دوں کہ اخلاقی اقدار سے قطع تعلق کر لوں فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم. مطلب ہے میں کہتا ہوں چلو یہ ابھی ٹائم ہے کہ میں پٹری سے اتر جاؤں. پٹری سے اترنے کے لیے ہمیں جو جوازات چاہیے ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ کوئی سیکرڈ بات بیچ میں ڈال دی جائے، ڈی ہیومنائز کر دیا جائے. جیسے کہ اگر ساڈے ملک سے 20,000 بندے نو تھام مار دیتا جائے، قتل کر دیتا جائے تو ملک بہت چنگا ہو جائے گا. یہ آپ اندازہ کریں کہ پیچھے اس کے کیا خیالات ہوتے ہیں جس میں آپ باقاعدہ ایک اللیجیٹیمیٹ چیز کو لیجیٹمائز کر کے آپ
مورل ڈس انگیجمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ایک لسٹ بناؤ تو بندے مارو تو مسئلہ حل. ہاں یہ بالکل وہی چیز ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ آنر کلنگز کرتے ہیں ان کو دوسرے لوگوں کی یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی کہ آنر کلنگ نہیں کرنی چاہیے. کہ جو لوگ اسے پیور مرڈر سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے بندے کو جان سے مارے اس وجہ سے کہ ہماری آنر اس کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے. اور ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنی وائس اس تک پہنچا سکتے ہیں, اسے سمجھا سکتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی ہر بالغ اپنا برا بھلا کرنے کا ذمہ دار ہے اور آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ اس کے نتائج یہ ہوں گے اور وہ آپ کو اکیلے کو سہنے پڑیں گے. یہ جو آپ کرنے جا رہے ہو تو اس کے نتائج یہ ہیں اور یہ نتائج آپ کو اکیلے کو بھگتنے پڑیں گے, ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے. تو یہ چیز جو ہے ایک دفعہ اچھی طرح اگر آپ سمجھ لیں کہ نشہ کوئی کرتا ہے تو آپ اس کے آرم ٹوسٹنگ نہیں کر سکتے, اس سے فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ اس کے نتائج بڑے خراب ہوں گے اور وہ نتائج تمہیں بھگتنا پڑیں گے, ہم تمہارے نشے کے نتائج بھگتنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں. جی کہ کیا آپ کی تسلی یہ کہہ کے ہو سکتی ہے اپنے کسی فیملی ممبر کو کہ یہ جو نشے کی خرابیاں ہیں جو نشے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں اس میں جو سفرنگ ہے اس میں ہم تمہارے پارٹنر نہیں ہیں, ہم تمہارے پارٹنر صرف بہتری میں ہیں یعنی علاج میں ہیں. ہم تمہیں ریسکیو کرنے میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتے. اگر آپ کسی پولیس تھانے میں پکڑے جاتے ہو, اگر آپ کوئی ایسے کسی جھگڑے میں پکڑے جاتے ہو تو ہم سے تعاون کی امید نہ رکھنا. لیکن اگر تمہیں نشہ چھوڑنا ہے, کاؤنسلنگ میں جانا چاہتے ہو, ڈی ٹاکس ہونا چاہتے ہو, علاج میں جانا چاہتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن بازو مروڑ کے یا کسی زور زبردستی والے طریقے سے یا بےزتی کر کے کوئی بھی کسی کو نشے سے دور نہیں رکھ سکا. یہ انسانوں کا تجربہ ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ازل سے بڑی برائیاں تھیں. انسان جب دنیا میں رہا 2.5 لاکھ سال رہا, 2.5 لاکھ سال ہو گئے انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے, اور 2,40,000 سال تو انسان بولا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ سال 2,40,000 سال انسان نے جانوروں کی طرح ہی گزارے اور ان کا کوئی پروفیشن بھی نہیں تھا. بغیر پروفیشن کے ہی وہ گھومتے پھرتے رہتے تھے اور کہیں کچھ کھانے کو مل گیا قدرتی چیز تو کھا لی, نہیں تو جانور کھا لیا. اتنے سالوں میں شادی شدی بھی کوئی نہیں ہوئی, ویسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر لیتے تھے. تو یہ 2,40,000 سال ایسے ہوا. اور اس کے بعد پھر انسان کو خیال آیا کہ کوئی پروفیشن ہونا چاہیے, تو انہوں نے یہ کھیتی باڑی شروع کر دی کیونکہ یہ آسان ترین تھی. ایسے ہی انہوں نے دیکھ کے سیکھ لیا کہ یہ آسان ہے تو یہ کرنا شروع کر دیا. 5,000 سال پہلے, جسٹ 5,000 years ago لوگوں نے شادی کرنا شروع کی. وہ بھی شادی کیا تھی, اس طرح کی شادی ہوتی تھی کہ ایک بندہ کہتا تھا کہ میں چونکہ تگڑا آدمی ہوں تو یہ لڑکی یہ عورت مجھے پسند ہے تو ہوں جدے ہمت ہے تو آ جائے گے. تو لوگ کہتے تھے کہ نہیں مطلب ہمیں قبول ہے کہ یہ آپ کے لیے مخصوص ہو گئی. تو وہ کہتا تھا اچھا پھر میری دعوت کرو. تو ولیمہ دوسرے لوگ کرتے تھے. اچھا تو اس میں پھر ہونا یہ شروع ہو گیا کہ کوئی بندے کہتے تھے کہ نہیں ایک خاتون نہیں, میں تو 2 پسند کروں گا. تو وہ زیادہ ہی تگڑا ہوتا تھا اور یہ سمجھا جانے لگا کہ جو ایک کی بجائے 2 مخصوص کر لیتا ہے اپنے لیے تو وہ طاقتور ہوتا ہے, تو 4 والا اور بھی طاقتور ہوگا. تو ایک وقت آیا کہ 1700 بیویاں تھیں ایک بندے کی. تو پھر آہستہ آہستہ اسے کنڈیم کیا جانے لگا اور دنیا میں اب آہستہ آہستہ جتنے بھی مہذب ممالک ہیں وہاں منوگمی کو مانا جاتا ہے. پولیگیمی کو ڈکلائن کرنا شروع کیا اور منوگمی کی طرف رجحان ہو گیا. لیکن چونکہ انسان کے پرانے حالات اچھے نہیں تھے تو وہ اسی طرف چلتا رہا, اسی طرح چلتا رہا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ایک سنگل امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیشہ آج کی بات کو عزت دیں. کل کی بات کو, 100 سال پرانی بات کو, 1000 سال پرانی بات کی نسبت آج کی بات کو زیادہ عزت دیں. ایسی بات جسے ویریفائی کیا جا سکتا ہے, ایسی بات
جس کی تصدیق کی جا سکتی ہے، ایسی بات جس کے نتائج سامنے آتے ہیں، ایسی بات جو تجربات کی روشنی میں اچھی ثابت ہوئی ہے، تو ایسی بات کو ترجیح دیں۔ خواہ مخواہ پرانی باتوں کو مقدس اور صحیح مت سمجھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری پرانی باتیں غلط ہوتی ہیں، کچھ پرانی باتیں بھی صحیح ہوتی ہیں، اور کچھ پرانی باتوں کو ری وزٹ کرنا پڑتا ہے، اور پرانی باتیں پرانے وقتوں میں اگر موافق بھی تھی تو اب اس سے اگر بہتر باتیں ہیں تو آپ کو ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور سائنٹیفک نالج یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مورل ڈس انگیجمنٹ یعنی اپنے آپ کو اخلاق سے الگ کرنے کے بہانے نہ ڈھونڈیں۔ یہ ہماری عادت ہے کہ ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں پٹری سے اترنے کے لیے، کسی کی بےزتی کرنے کے لیے، کسی کی مار کٹائی کرنے کے لیے، کسی کی جان خطرے میں ڈالنے کے لیے، کسی کا مال لوٹنے کے لیے۔ گھروں میں جب جائیدادیں تقسیم ہوتی ہیں تو وہاں بھی مورل ڈس انگیجمنٹ آتی ہے، کسی نہ کسی بہانے اپنے بھائی یا اپنی بہن کا، موسٹلی بہن کا حق مارنا مورل ڈس انگیجمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو مورل ڈس انگیجمنٹ اصل ایشو ہے کہ ہم نے مورل انگیجمنٹ میں رہنا ہے، یعنی کنیکٹڈ رہنا ہے، موریلٹی کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اینکرڈ رہنا ہے کہ یہ چیز جو موریلٹی ہے، یہ چیز جو اخلاق ہے، اس کا دامن میں نے نہیں چھوڑنا۔ اور یہ چیز جو ہے ہم سب کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ اور اگر کوئی فیملی ممبر کوتاہی کرتا ہے تو اس کو سمپلی کہہ دیں اس لائن کی روشنی میں کہ آپ کا بلیف، آپ کی نیڈز اور آپ کے ایموشن جو بھی ہیں وہ بتا دیں، اس کو بتا دو کہ یہ بات ہمیں دکھی کرتی ہے، یہ بات ہمیں پریشان کرتی ہے، یہ بات قابل قبول نہیں ہے، اور اس کے بعد ٹرسٹ کریں کہ یہ جو آپ نے کہہ دیا یہ انف ہے۔ ابھی آپ پھر یہ نہ سوچیں کہ اچھا ہونے ہی پھر ٹھیک ہو کے 10۔ یہ جو ایک ہے بات کہ ریپیٹ کرتے رہیں گے آپ پیغام، آج کل پرسوں فرق پڑے گا، لیکن اگر آج شام 7 بجے آپ کوئی نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں تو وہ ذرا مشکل ہوگا، پکا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ عام چھوٹی موٹی باتیں ہوں تو 5 دفعہ بات کرنی پڑتی ہے، سنجیدہ ٹاپکس ہوں، سٹیکس ہائی ہوں تو 21 دفعہ بات کرنی پڑتی ہے، اور زیادہ دفعہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے اپنے پیشنٹس کے ساتھ، کلائنٹس کے ساتھ، وہ بہت پیارا ہے۔ ہم نے اس کو اوور دی ٹائم سیکھا ہے، یہ آسان نہیں تھا، ہم نے اس کو اوور دی ٹائم سیکھا ہے، اور بڑا مشکل تھا یہ سیکھنا، اور اگر یہ نہ سیکھتے تو پھر ہم اور ہی کوئی کام کر رہے ہوتے، چھوڑ کے بھاگ گئے ہوتے۔ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے جو اصلاح کا کام ہے، جس سے اگلی نسلیں ساری ٹھیک ہو جاتی ہیں، جس میں گھر میں سارے ماحول ہی چینج ہو جاتے ہیں، اتنا بڑا گول ہے، تو اگر ہم نے یہ کام کرنا ہے تو پھر دل جوئی سے یہ سیکھنا پڑتا ہے، اور ایک ایسے بندے سے محبت کرنا جس سے کوئی محبت نہیں کرتا، اور ہر کوئی اس کو دھتکارتا ہے، ہر کوئی اس کو برا کہتا ہے، اور جب ہم اس سے بات کریں تو ہماری آنکھوں میں ایک چمک ہو جس سے اس کو لگے کہ نہیں یہ مجھے ہیومن بینگ سمجھ رہا ہے۔ اس کو ہم یہاں انکنڈیشنل ریگارڈ کہتے ہیں۔ اور کئی دفعہ ہم باتیں نہیں مانتے، بلکہ زیادہ تر ہم باتیں نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ گل تے نہیں منن والی، یہ تے نہیں مننی، کئی دفعہ کہتے ہیں۔ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اچھا چلو یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ماننی بات تو پھر نہیں ماننی، لیکن یہ عزت تو کرتے ہیں نا، تو اٹھ کے جاتے ہوئے تھینک یو کہہ کے جاتے ہیں۔ یہی میں کہتا ہوں کہ آپ بطور ماں باپ، آپ بطور بہن بھائی گھر میں ایسی فضا پیدا کر سکتے ہیں اسرٹیونیس کی مدد سے کہ آپ کے گھر کا سارا ماحول ہی کھل اٹھے، اور پھر صرف آپ کے نشے کے مریض کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ جہاں کاروبار پہ جاتے ہیں، جہاں آپ سوشل گھوم گام کے آتے ہیں، جہاں آپ شادیوں بیاہوں میں جاتے ہیں، جہاں بھی آپ کا کوئی ٹیلی فون انٹریکشن ہوتا ہے، آپ بہت آسانی سے اور بہت اچھے طریقے سے یہ کام کر سکتے ہیں، نو کر سکتے ہیں، اور دوسرا برا بھی نہ منائیں۔ جو پیار کرتا ہے اس کا پیار کا جواب اس سے بڑھ کے پیار سے دینا چاہیے، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر کتنے رنگ لگتے ہیں۔ یہ جو ہر وقت ڈپریشن سی رہتی ہے، مزہ نہیں آتا زندگی میں، کوئی جوش نہیں ہوتا، تو آپ دیکھیے گا کہ اگر تھوڑا سا یہ جو تعلقات کا پہلو ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے تو آپ انجوائے کریں گے اپنے گھر والوں کی کمپنی کو،
جب آپ تنہا ہوں گے تو مزہ آئے گا, جب گھر والوں کے ساتھ ہوں گے تو اور مزہ آئے گا. آپ حیران ہوں گے کہ ان چیزوں میں مزہ آئے گا جن چیزوں میں کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے اندر بھی کوئی مزہ ہوتا ہے. جب آپ بات کرتے ہیں تو گیم پلینگ نہ کریں, بلف نہ کریں, دل کی بات کر دیں اور اپنی ڈیزائرز بتا دیں, اپنی چاہتیں تمنائیں بتا دیں, اپنے پرپز کو ایکسپلور کریں, تو بڑی تیزی سے زندگی سموتھ ہو جائے گی. میں ابھی کل ہی مجھے ایک میسج آیا, کراچی سے کوئی پیشنٹ تھا جو 16 سال پہلے علاج میں تھا, تو اس نے کہا کہ جی وہ میں آپ کا نمبر کسی کو دینا چاہتا ہوں, کسی کو ضرورت ہے, ان کے بھائی اس مسئلے میں ہیں, تو میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں. تو میں نے کہا اجازت ہے, آپ سنائیں کیسے ہیں. تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کو کتنے رنگ لگے ہوئے ہیں. ہی از اے کارپوریٹ ٹرینر اور فہیم عباس اس کا نام, تو مجھے اچھی طرح یاد تھا. اور مجھے یاد ہے کہ اس کو میں لینے گیا تھا, میں کراچی گیا ہوا تھا, تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ جی آپ لینے آئیں. تو جب میں اس کے گھر گیا تو وہ گھر کے ایک لیونگ روم میں لیٹا ہوا تھا اور الکوہل کی وجہ سے وہ بالکل پاسڈ آؤٹ تھا, اور اس کے بچے اس کے اوپر سے چھلانگے مار کے انہوں نے گیم بنائی ہوئی تھی. تو میں کیا ہے کی ہو رہا ہے, تو اس کی وائف نے کہا کہ جدوں بھی انج ہوندے نے نا اے بچے اتنے کھیڈن لگ پیندے نے. یعنی اندازہ کریں کہ کتنی چیزیں جو نارمل نہیں ہوتی وہ نارمل لگنے لگتی ہیں. تو میں نے کہا اچھا کال کرو, تو اس نے کال کیا, تو میں نے اس کو بتایا کہ بھئی بڑا اچھا لگا کہ تم یعنی اتنے ترقی کر گئے ہو, یہ ہے وہ ساری باتیں بتائی. تو میں نے کہا میں پہلے دن جب میں گیا تھا تو میں نے یہ دیکھا تھا. کہتے ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے تو یاد ہوتا ہے, پیشنٹس کے نام یاد ہوتے ہیں, جو میڈیسنز ان کو پرسکرائب کی ہیں وہ یاد ہوتے ہیں, جو ان کے حالات ہوتے ہیں وہ یاد ہوتے ہیں. اگر یہ چیزیں اچھا, اور مجھے باہر کے لوگوں کی کوئی باتیں نہیں یاد ہوتی, صرف اپنے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے حالات جو درجہ بدرجہ لہجہ بلہجہ ہوتے ہیں وہ مجھے یاد ہوتے ہیں. ان کی مزیدار باتیں, جیسے آپ کو اپنے گھر کے بچوں کی مزیدار باتیں یاد ہوتے ہیں, میرے اندر کا باغی جاگ رہا ہے. تو یہ ایسی مزیدار باتیں سارے کرتے ہیں, کیونکہ یہ باتیں سب کرتے ہیں کسی نہ کسی رنگ میں, کسی نہ کسی وقت پہ کرتے ہیں. اور اگر ہم سینس آف ہیومر اور تحمل کا مظاہرہ نہ کریں تو ہم چل نہیں سکتے. تو آپ کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ تحمل کپلڈ ود سینس آف ہیومر, یعنی سینس آف ہیومر کا مطلب ہے حصے مزاح, کہ آپ ان چیزوں کو بھی انجوائے کر سکیں جو کہ اتنی انجوائیبل نہیں ہوتی, ان کو بھی آپ انجوائے کر سکیں اور تحمل کے ساتھ. اور آپ پھر دیکھیں کہ اندر سے وزڈم کے کتنے چشمے پھوٹتے ہیں جس سے کہ آپ کی زندگی بہتر ہوگی. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.